آئی ایم ایف کے ساتھ جو ریوائز کرنے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ اپنا ٹیکس بڑھائیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے, ہم ٹیکسز میں اضافہ نہیں کریں گے. ایف بی آر کہتا ہے کہ آپ جناب, ایف بی آر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایف بی آر لوگوں کو ہراساں کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے سر کہ موجودہ مشیر خزانہ وزیر اعظم کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہمیں اپنی معاشی پالیسیز کو بالکل 360 پہ تبدیل کرنا ہے, جس سے پہلے کام چل رہا تھا ویسے نہیں چلے گا؟ ایک بات جو بہت مثبت مجھے لگی آج کی ان کی پریس کانفرنس سے, وہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد, تقریباً شاید 10 سال کے بعد, ایک معاشی ویژن پیش ہوا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس سے 10 سال پہلے ویژن جو تھا وہ صحیح تھا. وہ تو 2000 سے 2008 کا جو ویژن تھا وہ تو ملک کو بیچنے والا ویژن تھا. لیکن پچھلے 10 سال میں پہلی دفعہ ایک ویژن پیش ہوا ہے. ہم اس سے اتفاق کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اور یہ بھی سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنی چیز ہو سکے گی, نہیں ہو سکے گی. لیکن اتنا کریڈٹ میں ضرور دوں گا کہ ایک روڈ میپ انہوں نے سامنے پیش کیا ہے. اب یہ آپ کا سوال جو ہے پرائم منسٹر مانیں گے, کوئی بھی پالیسی ہو بشمول معاشی پالیسی, اس کا منسٹر صرف نہیں چلاتا ہے, پوری حکومت چلاتی ہے. اور حکومت کے ساتھ جو باقی ریاستی ادارے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں. تو آج جو شوکت ترین صاحب نے ویژن پیش کیا ہے, یہ آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ حکومت بشمول پرائم منسٹر آن بورڈ ہے, اور جو ریاست کے دوسرے ادارے ہیں, بڑے طاقتور ادارے ہیں, وہ آن بورڈ ہے یا نہیں. یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم ان کے جو آج باتیں تھی اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم ہے, اور اختیار نہیں ہے فائنانس منسٹر کا کہ وہ کہہ دیں کہ ہم نکل رہے ہیں. اور یہ عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا, اور شوکت ترین جو ہے وہ بڑے سمجھدار انسان ہے, ایسے جذباتی فیصلے وہ نہیں کریں گے. اور جو ٹیکس کے ایشوز ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. دیکھیں, آئی ایم ایف کے 2 کنڈیشنز ہوتے ہیں صرف. ایک یہ ہے کہ آپ بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں. اگر آپ خود آئی ایم ایف کو ایک روڈ میپ بتا سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کم کریں گے, تو آئی ایم ایف پھر اپنے کنڈیشنز نہیں لگاتے. وہ اس لیے کنڈیشنز لگاتے ہیں ہمارے اوپر چونکہ ہم کوئی روڈ میپ نہیں پیش کر رہے ہیں. تو اگر شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک روڈ میپ پیش کریں گے تو یہ مثبت بات ہے. ہیرسمنٹ کا آپ نے سوال پوچھا, آئی ایم ایف کے پاس اگر دوبارہ جا رہے ہیں ریویژن کے لیے پالیسیز کے, تو ان کے پاس ایک پلان, ایک روڈ میپ ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال بنیادی یہ ہے, اب 2 سال رہ گئے ہیں حکومت کے, یہ 3 سال خود ان کے مشیر خزانہ کہہ رہے ہیں اچھے نہیں گزرے معیشت کے حوالے سے. تو جو بگاڑ پیدا ہوا اور جو ریفارم یہ لانا چاہتے ہیں, مطلب آئی ایم ایف سے پالیسیز کو یہ ریوائز کروانا چاہتے ہیں, ایف بی آر سے یہ مطمئن نہیں ہے, یہ چاہتے ہیں جناب اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو نیچے آتا تھا وہ پالیسی غلط ہے, نیچے سے آپ کو مائکرو اکنامکس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا, میکرو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اس طرح کے جو ان کے پلانز ہیں, کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے ان کے پلانز ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے 2 سال کافی ہیں ان تمام پلانز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, میں نے پہلے ہی کہا کہ انہوں نے ایک ویژن پیش کیا ہے, ایک براڈ آؤٹ لائن ہے ویژن کی. کوئی ویژن 2 سال میں کمپلیٹ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس سے میں اتفاق نہیں کرتا, لیکن چلو یہ ویژن اگر پاکستان کی ریاست ایڈاپٹ کر لے اور یہ 20 سال کا ویژن بنا لے تو پاکستان کہیں تو آگے بڑھے گا. اس سے بہت ساری چیزوں سے ہم بہت سارے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن کم سے کم ایک ڈائریکشن تو ہے اس میں. پچھلے 10 سال میں تو ہم بغیر ڈائریکشن کے چل رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز جو موجودہ حکومت نے جس پہ بہت ایمفسس کیا وہ تھا کہ ہم جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, مطلب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پر تو بہت زور دیا ہوا تھا نا انہوں نے, ان کو ہم ٹھیک کر لیں باقی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. آج کی پریس کانفرنس سے یہ صرف تاثر نہیں بلا بلکہ یقینی طور پہ ہم نے سنا
کہ ہمیں نیچے سے معاملات کو ٹھیک کرنا ہوگا, اسمال بزنسز کو ٹھیک کرنا ہوگا, مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو ٹھیک کرنا ہوگا, بعد میں میکرو جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. یہ بھی آپ کو نہیں لگتا بہت بڑا پالیسی شفٹ ہوگا؟ ضرور ہوگا, اور یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف شوکت ترین کا بیان ہے اور باقی حکومت اور باقی ریاستی ادارے اس پہ آن بورڈ نہیں ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہوگی. یہ پچھلے 30-40 سال کا جو تجربہ ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں نے ثابت کیا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس کے نام کی کوئی چیز وجود نہیں ہے, وہ صرف دولت مند کو مزید دولت جمع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے, اور اگر شوکت ترین صاحب اس کو ریفر کرتے ہوئے کر رہے تھے اور وہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن اکنامکس نہیں چلائی جا سکتی, تو یہ بہت بڑا شفٹ ہے اور بہت مثبت شفٹ ہوگا اگر اس شفٹ کو لانے میں وہ کامیاب ہوں گے.